وعن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم الا يمس القرآن الا طاهر رواه مالك والدارقطني. وعن نافع قال انطلقت مع ابن عمر في حاجة فقضى ابن عمر حاجته وكان من حديثه يومئذ ان قال مر رجل في سكة من السكك فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى إذا قعد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة فمسح ذراعه ثم رد على الرجل السلام وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر رواه أبو داؤد. آج بھی میں نے فصل ثانی سے 2 حدیثیں پڑھی ہیں. پہلی حدیث جو ہے وہ عبداللہ ابن ابو بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم سے ہے کہ وہ مکتوب گرامی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا. حضور لکھاتے تھے لیکن چونکہ حضور کے حکم سے لکھا گیا اس لیے کہا گیا کہ حضور نے لکھا. مراسلہ کس کو لکھا؟ عمرو ابن حزم کو لکھا. کیا لکھا؟ اللہ یمس القرآن اللہ کا، کہ قرآن کو نہ چھوئے مگر پاکات. الحمدللہ اہل سنت کا بچہ بچہ اس بات کا پابند ہے. مرد عورت تو بڑی چیز ہے، وہ تو کرتے ہی، ادب اس کا بہت کرتے ہیں. بچہ بھی کوئی، حالانکہ بچوں کے لیے وہ پابندی نہیں ہے، جلدی سے قرآن کو ہاتھ نہیں لگائے گا جب تک وضو نہ ہو. سمجھدار بچہ، نادان بچہ تو سب اٹھا لے گا. بچے سے مراد سمجھدار بچے، نادان بچوں کو تو کیا پڑھی ہے. اس پاک کتاب کو جب تک خوب پاک نہ ہو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. اور یہ حدیث اس آیت کی یاد دلا رہی ہے جو اللہ کی کتاب میں لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوتے مگر خوب صاف ستھرے. حدیث کی ایک بہت، اس کی صحت کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کی اصل اللہ کی کتاب میں ضرور موجود ہوتی ہے کسی بھی رنگ میں. اب ہم وہاں تک پہنچیں یا نہ پہنچیں لیکن وہاں ہے، وہ اصل موجود ہے. کہیں صراحتاً ہے، کہیں کنایتاً ہے اور اشارتاً ہے، کہیں عبارت النص سے، کہیں اشارت النص سے، کہیں اقتضاء النص سے، کہیں دلالت النص سے. نصوص تو بہت سی ہیں، کہیں سے وہ ثابت تو ہے، پھر ہماری پہنچ ہو یا نہ ہو ہاتھ نہیں لگا. اور جتنا ادب کرو گے اس کتاب کا اتنا فائدے میں رہو. ایمان ادب ہی تو سکھاتا ہے. اگر ایمان ٹھیک سے، کچھ بچے جو ہے کہیں بال کھیل رہے تھے، یہ آج والا بال نہیں ہے ابھی اتنا بڑا، بال کھیل رہے تھے تو کچھ فاصلے کے اوپر کچھ بڑے بڑے امام سب بیٹھے تھے، اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان کے تمام شاگرد بیٹھے، وہ بال تو ہے وہ لڑکتا ہوا وہاں پہنچ گیا. تو جتنے بچے تھے سب ادب کی راہ سے سمٹ گئے اور کہنے لگا اتنے بڑے بڑے اماموں کے پاس کون جائے گا بال اٹھانے کے لیے. بس کوئی بچہ ہلا نہیں، لیکن اس میں ایک لڑکا تھا اناڑی قسم کا، سب سمجھدار بچے تھے، وہ کھیل رہے تھے، یہ بہت چھوٹے چھوٹے نہیں تھے. دوسرے کہا کیا ہوا تھا؟ ابھی اماموں کے پاس میں اٹھا لو. آیا اور اماموں کے پاس، امام سب دیکھتے رہے کہ کچھ کہا نہیں. جب اٹھا کے لے گیا تب امام نے کہا، کہتے ہیں امام شافعی نے فرمایا بڑی دلیری کی اس بچے نے، اس نے کوئی ادب کا لحاظ نہیں کیا. دیکھ ذرا اس کی اصل کو دیکھو ٹھکانے کی ہے کہ نہیں. دیکھا گیا تو اس کی اصل ہی خراب تھی، اس کی نسل صحیح نہیں ہو، بہت بے ادب ہو. اس کی اصل صحیح ہے، وہ بہت ادب کی طرف جائے، اس کی تربیت چاہیے، اس کی نصیب یاوری کرے، اور اساتذہ اس کی رہنمائی کرے. ہمیشہ بزرگوں کا ادب کرنا، وہاں دلیری نہیں کرنا. کوئی بھی بزرگ دکھائی دے ان کا بہت زیادہ ادب کرنا اور ان کی توجہ چاہنا، اور ہو سکے تو ان بزرگوں کی تھوڑی خدمت کرنا. صرف ہاتھ چوم کے ناک تھوک لگا کے مت آ جانا، رومال سے پوچھتا پھر. ایک بزرگ تھے بیچارے، میری ملاقات ہے ان سے. لوگوں نے دیکھا ایک ہاتھ جو ہے رومال ایک ہاتھ میں رکھتے تھے. اب جتنے لوگ آتے تھے
تو ہاتھ چومتے تھے، ناک تھوک بھی سب لگا، تو بیچارے پوچھے نہ نہیں کہتے تھے، اللہ والے تھے نہ نہیں. تو کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت کیا ہے؟ کہا لوگ آتے ناک تھوک سب لگا کے چلے جاتے ہیں، تو پوچھتا رہتا نا. تو یہی ناک تھوک ہی مت لگانا، ہو سکے جس سے ہو سکے جو ہو سکے. کبھی بھی کوئی بزرگ ملے تو اللہ والا، کوئی شیخ ملے، کوئی بزرگ ملے، کوئی پیر ملے، کوئی بہت بڑا عالم ملے اور اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ٹھاک ہو، تو آپ سے جو ہو سکے اس کی خدمت کیا، اس کی توجہ لینے کے لیے. یہی ایک چیز ہے کہ ادھر توجہ ہو جاتی کہ یہ خدمت گزار ہو کے کون آ رہا ہے. اسی پر لوگوں نے لطیفے کے طور پر ایک بات کہی ہے لیکن نتیجہ بہترین حاصل کیا. اس کی صحت کو نہیں کہا جاتا کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، لیکن نتیجہ جو اس سے مورل از گڈ، نتیجہ جو حاصل کیا گیا وہ بہترین ہے. جب ایک حاجی صاحب حج میں جا رہے تھے تو بہت سے لوگوں نے کہا حضرت میرے لیے یہ لے آنا، میرے لیے وہ لینا، سب کہتے رہتے ہیں آس پڑوس کے جاننے والے لوگ. وہ حاجی صاحب تھے، لیکن جب حاجی صاحب واپس تشریف لائے تو کسی کی کہی ہوئی کوئی چیز نہیں لائے، صرف ایک کی لے آئے. اور وہ سب کے سامنے دیا انہوں نے اس کو کہ بھائی تمہاری یہ چیز تم نے کہا تھا. تو لوگوں نے کہا حضرت ہم نے بھی تو کہا تھا. انہوں نے کہا ہم نے بھی تو کہا تھا حضرت. کیا بات ایسی ہے، تم نے لکھ کے بھی دیا تھا کہ مجھے واپسی میں یہ لے کے آنا، لیکن ہم جو ہے بحری سفر کر رہے تھے، ہوا کی ایک جھونکا آیا تو سب پرچی اڑ گئی. تو کہا یہ اس کی پرچی، اس نے پیسے کا وزن اس پر رکھ دیا تھا، یہ نہیں اڑی اس لیے لے آیا. دیکھا آپ نے. اسی لیے پڑھنے کے زمانے میں نے بھی چونکہ یہ لطیفہ بھی پڑھ لیا تھا تو ایک حاجی صاحب سے کہا کہ آپ حج میں جا رہے ہیں، ہمیں ٹائم کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو ایک گھڑی لیتے آنا اچھی سی، اور پھر پیسہ بھی دے دیا. وہ پڑھا تھا میں نے کہا حالانکہ وہ رشتے میں تھے، ارے کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں یہ ضرورت تو ہے، ہم نے پڑھا تھا کہیں پرچی اڑ گئی تو بھی کیا کریں گے. لے آئے وہ بیچارے. حالانکہ وہ اتنے علیل ہو گئے تھے وہاں کہ بچتے بچتے مشکل سے بچے ہیں، اتنی گئے. لیکن اب چونکہ پیسہ بھی تھا، میں نے کہا بھی تھا لے کے آئے، بہت اچھے سے لے آئے. پڑھنے کے زمانے میں اب ہم لوگوں کا سب کام گھڑی سے تو چلتا ہے، اذان گھڑی سے ہوتی ہے، نماز گھڑی سے ہوتی ہے، افطار و سحر گھڑی سے ہوتا ہے، واعظ و نصیحت گھڑی سے ہوتا ہے. ہمارے لیے تو وہ چیز ہے نہ ہو. اس لیے ہم نے کہا ایسی ہو کہ جس پر بھروسہ کیا جائے. نہیں ٹائم کچھ اور بجانا شروع کر دے الٹا سیدھا، تو کب افطار کروں کب سحر کروں. تو بہت خیال کر کے لائے. اللہ انہیں جزائے خیر دے. ہمیشہ اس کا خیال رکھیں. کچھ چیزوں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کلام پاک میں ہے کہ صابرین، صبر کرنے والے. پہلے صابرین ہی کا ذکر، بہت اونچا مقام ہے صابرین کا، صبر کرنے والا ہے. بڑی کڑوی چیز، مشکل چیز، لیکن بڑا اونچا درجہ ہے صابرین کا. الصابرین. اسی کے بعد آیا الصادقین، کلام جو سچے ہیں، اپنے قول میں بھی، اپنے فعل میں بھی، اپنی فکر میں بھی سچے ہیں، جو سچے. والصادقین والقانتین، جو اللہ کی فرما برداری میں کوشش کر رہے ہیں. قانت فرما بردار، نافرمان نہیں ہے. وہ سوچتے ہیں کہ صرف اللہ کے اور اس کے رسول کی فرما برداری پر، ان کی سوچ کوئی دوسری ہے نہیں. قانتین آیا. والمنفقین چوتھے نمبر پر، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے. یہاں آگے نقطہ خراب ہوتا ہے. اگر آدمی دیکھے کہ اب تک اللہ کی راہ میں کیا لگایا تو بہت کم نکلے گا، یہ بہت خطرناک ہے. تو برابر خرچ کرو اللہ کی راہ میں. یہ دو چیز سے پھیلا ہے، ایک مالی خدمت سے، ایک جانی خدمت. تو کچھ لوگ جان تو لگا دیتے ہیں، مال نہیں لگاتے. کہتے جان مانگو تو دیتے ہیں لیکن مال مانگو تو بڑی خدا بھی مال نہیں. کیا ہے؟ اور جہاں مہاجرین کی تعریف آئی ہے وہ جان مال دونوں کو خیبات تھا. کہا بس حضور قدم رسول چاہیے نا، مجھے جان کی فکر ہے نا مال کی. مکان دکان سب چھوڑ دیا، آلونا سب چھوڑا. اس لیے مہاجرین کا بہت اونچا نام. انہوں نے سب کچھ کھو کر کے سب پایا تھا، سب کچھ کھو دیا تھا. نہ مکان رہ گیا تھا، نہ دکان، نہ وطن رہ گیا تھا. مدینہ جانا پڑا. وہ بھی کتنے مارے پیٹے گئے اوپر سے. کہا کچھ بھی کرو لیکن حضور کا قدم تو ہم نہیں چھوڑیں گے. حضور کا قدم تو ہم نہیں چھوڑیں گے. سب چھوڑیں گے، حضور کا قدم نہیں چھوڑیں گے. آیا تو جان مال دونوں خرچ کرنے کی کوشش کرو، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، جو جس کی حیثیت ہو. مالداروں کو تو پڑی نہیں ادھر دیکھنے کو، تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر بہت بڑا اللہ کے نام ہو گیا، تو کیا ضرورت ہے مجھے کسی سے دعا لینے کی، تو کسی پر خرچ کرنے کی ہو تو جانے دیجیے، جہاں کرتے ہیں جو کرتے ہیں. لیکن متوسط طبقہ اور غریب طبقہ جو ہے الحمدللہ اچھا خرچ کرتا ہے. بھلے اس میں تھوڑے ہیں لیکن بہت اچھا خرچ کرتے ہیں وہ لوگ. اللہ اسے قبول فرمائے اور دارین میں جزائے خیر دے. تو میں بتا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ یہ کتاب جو ہے بغیر طہارت کے نہ چھوئی جائے. اچھی بات. دوسری حدیث جو ہے وہ نافع سے ہے. کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر کے ساتھ چلا، کسی ضرورت کے لیے چلے. ضرورت کا ذکر نہیں کیا کہ کس ضرورت کے لیے، کسی ضرورت کے لیے چلے. اور بہت جلیل القدر صحابی ہیں. تو حضرت نافع کا کیا کہیں، غلام ہے لیکن بہت زبردست علم رکھنے والے. عبداللہ ابن عمر کا کیا کہنا. ہاں میں عبداللہ ابن عمر کے ساتھ چلا، کسی ضرورت کے لیے چلا. تو
پوری کر لیا عبداللہ ابن عمر نے اپنی ضرورت، یہ ضرورت کے لیے نکلے تھے، انہوں نے اپنی ضرورت پوری کر لی، یہ بھی بتا دیا. وہ کانا من حدیث ہی یوم سے، لیکن وہ ضرورت تو انہوں نے جو تھی پوری کر لی. اس دن مجھ سے ایک حدیث بیان کی انہوں نے، عبداللہ ابن عمر نے کہا وہ سب دنیا کا بھی کام کرتے تھے تو دین کو آگے ہی رکھتے تھے. اس دن جو حدیث بیان کی مجھ سے وہ یہ تھی کہ مرنا رجل، گزرا ایک آدمی، رجل آدمی کو، مرنا مانے گزرا، مرور گزرنے کو کہتے ہیں. فی سکۃ من السکک، گلیوں میں سے کسی گلی میں، گلی کا نام بھی نہیں لیا کہ کون گلی تھی، گلی کا بھی نام نہیں لیا، کہا گلیوں میں سے کسی گلی سے ایک آدمی گزرا. فلقیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی ملاقات حضور سے ہو گئی. کتنا خوش نصیب تھا وہ آدمی صاحب، کسی گلی سے گزر رہا تھا، بس ملاقات حضور سے ہو گئی. وقد خرج من غائط و بول، اس وقت حضور پیشاب فرما کر کے یا قضائے حاجت کر کے تشریف لا رہے تھے. پیشاب پاخانے میں سے کوئی ان کو شک ہو گیا کہ پیشاب فرما کے نکلے تھے یا پاخانہ فرما کر کے نکلے تھے، لیکن نکلے تھے حضور، قضائے حاجت فرما کے نکلے تھے. دیکھو ان کی ایمانداری دیکھے، جب ٹھیک سے معلوم نہیں کہ پیشاب فرما کے نکلے کہ پاخانہ کر کے نکلے، ٹھیک سے یاد نہیں ہے تو دونوں کا ذکر کیا، قربان جائے ان کی ایمانداری. شکرا بھی ہے یہ، نکلے تھے. فسلم علیہ، تو اس گزرنے والے آدمی جیسے سرکار کو دیکھا سلام عرض کیا، سلام عرض کیا. بہت تاکید تھی حضور کی کہ سلام کو سمیٹنے کی کوشش مت کرو، سلام پھیلاؤ، افشو السلام. ایک بزرگ تو صرف اس لیے بازار جاتے تھے کہ وہاں کو بات میرے کو سلام کروں خوب ثواب ملے. لوگ اس کو دیوانہ سمجھتے ہیں. ایک دیوانے کو میں نے دیکھا تھا، دنیا دیوانہ کے بڑا ہوشیار تھا، سب کو سلام کرتا رہتا تھا، ماں ہوشیار تھا وہ. سلام کرو، تو پھر حضور کو دیکھا تو سلام کیا اس میں. فلم یرد علیہ، تو حضور نے سلام کا جواب اس کو نہیں دیا. سلام کیا اس نے لیکن حضور نے اس کا جواب نہیں دیا. حتی اذا قعد الرجل ان یتوارى فی السکہ، یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ آدمی جو ہے گلیوں سے ہو کے نکل جائے. پھر انہوں نے چھپ جانے کے معنی، توارک مانے چھپ، گلیوں میں جا کے کسی گلی میں چھپ جائے، قریب تھا. ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ علی الحائط، تو اپنے دونوں ہاتھ حضور نے دیوار پر مارے. ومسح بہما وجہہ، اور اسے ان دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کا مسح فرمایا. ثم ضرب ضربۃ، پھر دوسری بار آپ نے دیوار پہ ہاتھ مارا. فمسح ذراعہ، تو اپنی دونوں کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کر. یہ تیمم ہو گیا. اگر وضو کرتے تو کسی گلی میں بالکل چھپ ہی جاتا. سرکار نے جلدی سے تیمم کیا، اب سلام کا جواب دیا. نکل نہیں پایا وہ، اس کو دیا جواب، وہ گلی میں ہے. ثم رد علی الرجل السلام، پھر آپ نے سلام کا جواب اس کو دیا. وقال، اور پھر ارشاد فرمایا، انہ لم یمنعنی ان ارد علیک السلام، مجھے تیرے سلام کا جواب دینے سے کوئی چیز مانے نہ تھی، الا انی لم اکن علی طہر، مگر یہ کہ میرا وضو نہیں تھا. یہ عظیمت کی راہ بتا رہے ہیں. حکم دو ہوتا ہے، ہم زیادہ تر لوگوں کے لیے رخصت پر عمل جو ہے رکھا گیا ہے تاکہ شریعت آسان ہو جائے زیادہ تر. لیکن اگر عظیمت پر عمل ہو تو کیا جیسے سب کے لیے ہے کہ آپ وضو کر کے نماز پڑھو، ہونا چاہیے تو غسل کر کے پڑھو. زیادہ اگر کوئی غسل کر لے 5 وقت تو پڑھے تو کیا کہنا اس کا صاحب، وہ الگ بات ہے، صحیح بات. لیکن سب کے لیے ہے، یہ عظیمت پر ہے. میں وضو پر نہیں تھا اس وقت، ورنہ تو حضور خود ہی بیان جواز کے لیے آسانی کی طرف لے جاتے تھے. فرماتے تھے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھو. ابھی آپ کا وضو نہیں، بسم اللہ پڑھا. اور حضور ہر وقت اللہ کی یاد کرتے ہی رہتے تھے. سن چکے ہو، اور یہ بھی سن چکے ہو حضور پاخانے اور پیشاب سے نکلتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، ہم کو پڑھاتے تھے. یہاں جواب نہ دینا جانتے ہو کس وجہ سے تھا؟ سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اسماء الہیہ میں سے ہے سلام. اسی لیے جب نماز میں دعا ہوتی ہے کہ اللہم انت السلام، اے اللہ تو ہی سلام ہے، یہ معنی ہے. اللہ کا نام ہے سلام. تو اس میں الہی کی، یعنی اس میں الہی کی عزت کے لیے کچھ ایسی حیبت اس وقت حضور بتا رہی تھی کہ سلام کے جواب میں اللہ کا نام ابھی آئے گا تو کم از کم تیمم تو ہو. تو عظیمت کا سبق بھی چلا گیا. اور انبیاء کی حالت بھی بدلتی رہتی ہے، ایک سی نہیں رہتی ہے. حالانکہ پانی موجود ہو تو تیمم نہیں ہے، لیکن یہاں جو ہے سرکار نے دیکھا کہ اگر وضو کریں گے تو چلا جائے گا، لہٰذا پانی ہوتے ہوئے بھی تیمم کر لیا. یہ بھی اس پر بھی ذرا غور کر لینا. تو یہ عظیمت کا عمل تھا. اللہم انت السلام، اے اللہ تو ہی تو سلام ہے، وہ من کا سلام، اور جتنی سلامتی ہے سب تجھی سے تو ہے.
وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ، اور ہر سلامتی تیری طرف لوٹتی ہے. حدیث میں بس اتنا ہی ہے. یہ تو مقتدی جو ہے، بندہ جو ہے اپنے لیے اور سب کے لیے دو فاجنا ربنا بالسلام اپنی طرف سے کہتا ہے. اللہ جب سلام تو یہ تو ہم سب کو سلامتی سے رکھ، فاجنا ربنا بالسلام، وادخلنا دار السلام ہے کہ ہمیں سلامتی کے گھر میں پہنچا دے. تو تو سلام ہے تو مجھے سلامتی کے گھر میں پہنچا دے. تبارک ربنا وتعالی اصل جلال وکرام. تو یہاں عظیمت پر عمل کا سبق ہے. لیکن چونکہ اللہ کا نام ہے، جواب وعلیکم السلام میں سلام آ رہا ہے. سمجھ گئے؟ انبیاء جب لیتے ہیں اللہ کا نام تو انہیں کرنٹ جیسی لگتی ہے. آئی بس کرنٹ جیسی جب لیتے ہیں نا، کرنٹ جیسی. عظیمت پر حکم دیا لوگوں کی جس سے ہو سکا یہ کرے، ورنہ بغیر وضو کے بھی آپ جواب دے سکتے ہو، دیتے بھی تھے حضور، لیکن اس موقع پہ وہی کیا حضور نے، عظیمت کا سبق دیا اس کو. تو کبھی کبھی عظیمت پر عمل ہو جاتا ہے. اب آخر تو سنتے ہو، کبھی سنا ہوگا کسی مقرر سے 1000 بار مشویم دہن سے مجھ کو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، سنا تو ہوگا آپ نے. نہ سنا ہو تو سن لیجیے صاحب. میں اپنا منہ ہاتھ جو ہے مجھ کو گلاب سے بھی دھو ڈالوں، لیکن اللہ تو بہت بڑا ہے کہ تیرا ذکر اس سے کروں سکتا. وہاں بھی میں بہت ادب نہیں سمجھ رہا ہوں. یہ وہ بندگان قدسی جانتے جو بادب بے ادب کچھ کے لیے کچھ نہیں، بے ادب کے لیے کچھ نہیں. اللہ بادب لوگوں میں رکھا ہے. تو سرکار نے پہلے تیمم فرمایا، پھر اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ میرا وضو میں طہارت پر نہیں تھا، یعنی وضو پر نہیں تھا. تو سلام کے لیے کہاں وضو ہے؟ نہیں ہے. لیکن وہ نام لینا تھا اللہ کا. آپ جاتے ہیں جب نام آتا ہے خدا، کرنٹ جیسی کو لگتی ہے. وجلت قلوبہم، اس کے لیے لفظ آیا ہے. ایک شیخ آیا تھا اردن سے اور یہاں رمضان میں آیا تھا. تو افطار میرے ساتھ کرتا تھا بیچارہ وہ، لیکن جو یہاں افطار کا سامان ہم لوگ کرتے تھے اس میں سے وہ کچھ نہیں لیتا تھا، کچھ بھی نہیں لیتا. وہ انار وغیرہ سب منگا کر کے کچھ تیاری کر کے وہ اسی کو کھاتا تھا. وہ کہاں بھی جا کے دیا بھجیا تو کچھ نہیں لیتا تھا. اور یہاں بھجیا کے بغیر کسی کا کام ہی نہیں چلتا ہے. آج میں بھی جاتے ہیں تو کہتے بھجیا وجیا کھلاؤ کہ نہیں کھلاؤ. اور پانی پوڑی کی بھی طلب کرتے کہ پانی پوڑی کھلاؤ کہ نہیں. ہمیں ڈبکی دلاؤ کہ پانی پوڑی میں کیا کیا ہے. اس کو دیکھا کہ وہ کچھ نہیں کھا رہا ہے. اس شیخ کو دیکھا، میں بہت بڑا عالم تھا. اب اس کی محبت تھی کہ میرے پاس بیٹھتا تھا، گفتگو کرتا تھا. عربی میں بڑی فصیح عربی بولتا تھا. بہت پڑھا لکھا آدمی تھا. عامیہ بولتا تھا، میری سمجھ سے کبھی باہر ہو جاتی، لیکن فصیح عربی بولتا تھا، آرام سے میں سمجھتا تھا. اور کچھ دن رہ گیا تھا تو میں اس کے ساتھ اچھی عربی بولنے لگا تھا. تو یہی لفظ جو ہے کہ جو اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ والوں کی پہچان ہے جب ان کے سامنے اس میں جلالت یا اس میں الہی لیا جاتا ہے ان کے دل کانپ کانپ جاتے ہیں. یا اس میں رسالت نبی کا نام لیا جاتا ہے، دل کانپ کانپ، یہ ان کے ایمان کی علامت ہے. تو ایک وجل کے بارے میں مجھ سے کہا کہ انت تعلم الوجل. میں نے کہا گڑ گڑانا کا. آپ نے کہا صحیح ہے. اس نے کہا یہ صحیح ہے، لیکن میں ایک اور آسان معنی اس کا بتاؤں. جیسے کسی کو کرنٹ دی جائے اور چمک جائے نا، یہ ہے وجہ. اب ہم کبھی نہیں بھولے گا مجھے. یہ اہل ادب جانتے ہیں بابا، سب کو نہیں معلوم ہے. پگڑی باندھ کر کے بڑے نقاد، بڑے مسلے دی گریٹ فارمر دی گریٹ بنے ہوئے ہیں. زبردستی علم جاتا تھا. کہیں کہ یہ پوپٹ ہے، کہیں کچھ سیکھا ادھر ادھر رٹ لیا ہے. خیر اللہ بچائے ان بازیگروں سے. اور اللہ ہم سب کو اللہ والوں کے قدموں میں رکھا، با ادب لوگوں میں رکھا، با ایمان لوگوں میں رکھا، اہل ایمان میں رکھے. اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب کرے، ایمان والوں کے قدموں میں دفن ہونا نصیب کرے، اور ہم تمام کا حشر و نشر ایمان والوں کے قدموں میں ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.